کبھی آپ نے سوچا ہے اگر دنیا کے تمام حکمرانوں، تمام بادشاہوں، تمام لیڈروں کو ایک ہی ترازو میں رکھا جائے تو ان سب میں وہ کون سا پیمانہ ہے جو ناپ نہیں بدلے گا؟ طاقت؟ نہیں۔ دولت؟ نہیں۔ عوام؟ نہیں۔ یہ پیمانہ صرف ایک ہے، عدل۔ عدل جو اللہ کی صفت ہے، عدل جو نبوت کا سایہ ہے، عدل جو امامت کی بنیاد ہے۔ جب انسان کو طاقت ملتی ہے تو وہ دو راستوں پر کھڑا ہوتا ہے، ایک راستہ انصاف کا، دوسرا راستہ ظلم کا، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جو انسان کی اصل کو ظاہر کرتا ہے۔ کچھ لوگ انصاف کو نعرہ بناتے ہیں اور کچھ اسے اپنی پہچان۔ امام علی نے عدل کو نعرہ نہیں بنایا، عدل کو اپنی روح بنا لیا۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، العدل یضع الامور مواضعها والجور یخرجها عن جہاتها۔ عدل ہر چیز کو اس کی اصل جگہ پر رکھتا ہے اور ظلم چیزوں کو ان کی جگہ سے ہٹا دیتا ہے۔ یہ جملہ صرف فلسفہ نہیں، یہ کائنات کا توازن ہے۔ جب عدل قائم ہوتا ہے، زمین سکون میں آتی ہے، جب ظلم بڑھتا ہے، آسمان چیخ اٹھتا ہے۔ یہ خطبہ اس وقت دیا گیا جب امام علی علیہ السلام کے کندھوں پر خلافت کی بھاری ذمہ داری تھی۔ دنیا بدل رہی تھی، اقتدار کے دروازے ان پر کھلے، لیکن امام نے سب سے پہلے اپنے دروازے بند کیے، ظلم پر، لالچ پر، سفارش پر۔ ایک دن آپ کے بھائی عقیل آئے، وہ فاقہ زدہ تھے۔ انہوں نے کہا، بھائی بیت المال سے مجھے کچھ زیادہ دے دو، میرے بچے بھوکے ہیں۔ امام علی نے لوہا گرم کیا اور وہ ٹکڑا عقیل کے قریب لائے۔ عقیل چیخ اٹھے، بھائی یہ تو جل رہا ہے۔ امام نے فرمایا، اے عقیل، تو اس آگ سے ڈر گیا اور میں اس آگ سے نہ ڈروں جو جہنم کی ہے؟ کیا تو چاہتا ہے کہ میں ظلم کر کے تجھے خوش کر دوں؟ یہ ہے وہ لمحہ جب تاریخ نے عدل کا مطلب سیکھا۔ عدل کیا ہے؟ کیا یہ صرف قانون کا نام ہے؟ کیا یہ جج کے فیصلے یا عدالت کے حکم تک محدود ہے؟ نہیں، عدل اس روشنی کا نام ہے جو دل میں اترے تو ہر فیصلہ سیدھا ہو جاتا ہے۔ عدل ایک کیفیت ہے، عدل وہ توازن ہے جس سے کائنات قائم ہے۔ امام کے نزدیک عدل 3 درجے رکھتا ہے: عدل فی النفس، اپنے نفس پر انصاف، عدل فی الناس، دوسروں کے ساتھ انصاف، عدل فی الحکم، حکومت اور فیصلوں میں انصاف۔ جب یہ تینوں جمع ہو جائیں تب انسان علی بنتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ یہ آیت امام علی علیہ کے دل میں جا بسی تھی۔ آپ علیہ نے عدل کو فقط فرمان نہیں سمجھا بلکہ عہد الہی سمجھا۔ امام علیہ السلام کی حکومت میں کوئی ممتاز طبقہ نہیں تھا۔ کسی عرب کو عجم پر فضیلت نہ تھی، نہ کسی امیر کو غریب پر برتری۔ جب ایک قاضی نے فیصلہ کرتے وقت امام کو یا امیر المؤمنین کہا تو امام نے فرمایا، عدالت کے وقت مجھے علی بن ابی طالب کہو، کیونکہ یہاں کوئی بڑا نہیں۔ یہ عدل کا سب سے حسین منظر تھا۔ آج جب ہم لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں، سیاسی، سماجی یا خاندانی، تو ہم بھول جاتے ہیں کہ طاقت کا مطلب اختیار نہیں، ذمہ داری ہے۔ اگر امام علی آج ہوتے تو وہ سب سے پہلے ہم سے پوچھتے، تم اپنے اختیار کا استعمال کہاں کر رہے ہو؟ حق کے لیے یا نفس کے لیے؟ ہر نوجوان ایک قائد ہے، اپنے گھر میں، اپنے دوستوں میں، اپنے حلقے میں، اور ہر قائد کے لیے امام علی کا پیغام ہے، عدل کرو چاہے تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ امام علی کے نزدیک عدل صرف سیاست نہیں، یہ عبادت کا بلند ترین درجہ ہے۔ جب کوئی انسان عدل پر قائم رہتا ہے تو وہ دراصل اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ عدل انسان کو زمین سے اٹھا کر آسمانوں کے قریب کر دیتا ہے، کیونکہ عدل وہ روشنی ہے جس میں خدا خود جلوہ گر ہوتا ہے۔ سوچئے جب ایک ماں اپنے بچوں کو برابر تقسیم کرتی ہے، محبت میں بھی عدل کرتی ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ ایک استاد جب اپنے شاگردوں کو یکساں توجہ دیتا ہے، یہ بھی عدل ہے۔ ایک نوجوان جب اپنے دل کے فیصلے میں اللہ کو شامل کرتا ہے، یہ بھی عدل ہے۔ عدل کہیں باہر نہیں ہے، عدل ہماری نیت میں ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جو عدل کرتا ہے وہ اللہ کے نظام کا حصہ بن جاتا ہے۔ کیا ہم اس نظام کا حصہ ہیں؟
یا ہم خود کبھی کسی پر ظلم کر بیٹھے ہیں؟ آؤ خود سے وعدہ کریں کہ ہم عدل کو صرف سنیں گے نہیں، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ اے اللہ، ہمیں وہ دل عطا کر جو انصاف پر قائم رہے، وہ آنکھ جو ظلم کو پہچانے، اور وہ زبان جو حق کے سوا کچھ نہ بولے۔ اے پروردگار، ہمیں علی کے عدل کی خوشبو دے دے تاکہ ہم اپنی دنیا میں روشنی پھیلا سکے۔ اگلی قسط میں ہم پڑھیں گے وہ عظیم خط جو امام علی علیہ السلام نے اپنے گورنر مالک اشتر کے نام لکھا، ایک ایسا خط جو صرف حکمرانوں کے لیے نہیں بلکہ ہر انسان کے لیے نصیحت ہے۔ تب تک عدل پر قائم رہیں اور یاد رکھیں کہ عدل سب سے بالا ہے اور عدل ہی ایمان کی بنیاد ہے۔ یا علی مدد۔